امام زمان علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حولنا الى آسن الحول نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج بدم الحسین علیہ السلام برحمتک یا والرحم الراحمین صلوات پڑھیں بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ خصوصاً بقیت اللہ العظام منتقم آل محمد صاحب العصر والزمان صلوات ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من ابتداء وقت الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى صلوات خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ پاک صدقہ محمد وآل محمد کا جتنے حاضرین فرش عزا پر موجود ہیں اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے اور صدقہ محمد وآل محمد کا ایک بچہ بیمار ہے شہریار سید السجاد کے صدقے میں مولا اسے شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے اور ایک عزیز ہیں منیر عباس ان کا نام ہے مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے توجہ ہے بات شروع کی جائے قرآن کریم سے ایک مشہور ترین آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ بقرہ ہے اور اللہ کوئی بات یاد دلوا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا سلامت رکھے جو قرآن کے ساتھ بول رہے ہیں مولا آپ کو آباد رکھے جتنی دیر گفتگو کروں گا قرآن سے ہوگی کیونکہ قرآن کا ذکر ہمیشہ قرآن سے کیا جاتا ہے اور یہ قانون ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ سامت سمجھ نہ آئے تو ناطق سے پوچھو اور ناطق سمجھ نہ آئے تو سامت سے پوچھو اور پہلا مولا آپ کو سلامت رکھے پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اور فقیروں کی نگری ہے میں نے تو حکم کی تعمیل کر دی ہے آ گیا ہوں اب سننا آپ کا کام ہے جتنا سنیں گے اتنا سناؤں گا بابا توقیر شاہ جی نے حکم فرمایا حاضری ہو گئی اور یقیناً قبول بھی ہو گئی
کیونکہ یہاں تک پہنچ گیا ہوں. یہاں تک وہی پہنچتا ہے جس کی قبول ہو. سامت سمجھنا ہے تو ناطق سے پوچھنا ہے، ناطق سمجھنا ہے تو سامت سے پوچھنا ہے. پوچھنا قرآن سے ہی ہے. اگر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تو پھر قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر بھی کیا ہے. اور پہلا جملہ کہہ کر آپ کی جبین اقدس میں جو اللہ نے معرفت رکھی ہے اس کو سلام کرنے لگا ہوں. اگر اللہ نے کائنات میں لوگوں سے علی ابن ابی طالب نہ منوانا ہوتا تو قرآن کبھی نازل نہ کرتا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ معرفت ہے آپ کی. مولا سلامت رکھے. یا علی یا علی. چلیں آپ نے بہت خوبصورت جملہ لیا ہے تو ایک اور اضافہ کر کے جملہ کہہ دیتا ہوں. اللہ نے 1,24,000 انبیاء زمین پر بھیجے. وہ سارے کے سارے نبی اللہ نے علی کی تمہید بنا کر بھیجے ہیں. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو تمہید سمجھتا ہے، مجھے کوئی کسی سے شکوہ نہیں ہے، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے. اگر روح علی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے والی ہے تو بندہ چاہے مرضی جہاں بھی بیٹھا ہو، جس کیفیت میں بھی بیٹھا ہو اور جیسا بھی ہو، اگر علی کا تعلق روح سے ہے تو ذکر یہاں سے ہوگا، سجدہ نجف کی زمین پر ہوگا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے. یا علی کہنے والوں کو بہت اچھے خریدار مجھے مل گئے ہیں. اتنے خوبصورت چہرے مجھے مل گئے ہیں. اب ضرور میں کچھ دوں گا آپ کو. اللہ نے 1,24,000 انبیاء تمہید بنائے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں بولیں گے تو ساتھ ساتھ جملہ دیتا جاؤں گا. بات قرآن کی کروں گا. 1,24,000 انبیاء اللہ نے تمہید بنائے ہیں علی ابن ابی طالب کی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر علی کی ولایت کا اقرار آدم نہ کرے صفی اللہ نہیں بنتا، نوح نہ کرے نجی اللہ نہیں بنتا، موسیٰ نہ کرے کلیم اللہ نہیں بنتا، ابراہیم نہ کرے خلیل اللہ نہیں بنتا، عیسیٰ نہ کرے روح اللہ نہیں بنتا، اور میں محمد علی کی ولایت کا اعلان نہ کروں رسول اللہ نہیں بنتا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ آباد رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. سارے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر رسول اعلان نہ کریں تو اللہ نے کہا لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. جو رسالت دی تھی وہ ہے ہی نہیں. تو جب رسالت نہیں تو رسول ہی نہیں. اللہ نے علی کو وہ کمال عطا کیا ہے کہ آدم کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے. جو گھبرا گئے ہیں، جو گھبرا گئے ہیں. چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا اللہ نے آدم کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب اسے بنا لیا اور اس میں اپنی روح کو پھونک دیا تو پھر حکم دیا کہ سجدہ کرو. مولا آدم کا اتنا مقام ہے کہ ملائکہ سجدہ کریں. جملہ سنو گے. مولا فرماتے ہیں جسے ملائکہ سجدہ کریں اس کا مقام بلند ہے یا جسے آدم سجدہ کرے؟ ہائے ہائے ہائے. جو سمجھدار بیٹھے ہوئے میں نے اشارہ ہی دینا ہے. جسے ملائکہ سجدہ کریں وہ آدم ہے. مولا نے فرمایا جسے ملائکہ سجدہ کرے اس کا مقام افضل ہے یا جسے آدم سجدہ کرے اس کا مقام افضل ہے. اور مولا نے فرمایا یاد رکھنا اللہ کبھی بھی ملائکہ کو حکم نہ دیتا کہ وہ آدم کا سجدہ کرے اگر آدم نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا ہوتا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اگر آدم نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا ہوتا تو کبھی اس لائق نہ ہوتا کہ اللہ اس کے سجدے کا حکم دیتا. اور یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے. یا علی کہنے والوں کو آپ تسلی سے سن رہے ہیں. آپ کے سننے میں کوئی شک نہیں ہے، میرے پڑھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو شک تھا وہ میں نے دور کر لیا ہے اور وہ ہو گیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے. ابراہیم نے جب کہا، بات یاد ہے؟ چلتے ہیں قرآن کی طرف. سارا قرآن پڑھوں گا، زیادہ دیر زحمت میں نہیں دوں گا. مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی، بالکل بھی گرمی نہیں لگ رہی اور بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا. مولا آپ کو سلامت. بسم اللہ. کمبر بھائی
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چاہنے والے جہاں بھی ہوں چاہنے والوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ گرمی تو نہیں ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ جس کے اندر ولایت علی کی ٹھنڈک ہو اسے یہ گرمی کچھ نہیں کہتی۔ نہیں تھوڑا سا بولیں تو کچھ دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ ایمان میں پرواز ہو جائے۔ جس کے اندر علی کی ولایت کی ٹھنڈ ہو یہ گرمی تو دور کی بات ہے، اسے جہنم کی گرمی بھی کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں جب ہمارا مومن شیعہ جہنم کے قریب سے گزرے گا تو جہنم چیخ کر کہے گی جلدی سے گزر جا، تیرے اندر کا نور ولایت میری آگ بجھا رہا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میری آگ بجھتی جا رہی ہے۔ یا علی یا علی، یا علی سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں کو مولا آپ کو آباد رکھے۔ جو بول رہے ہیں وہ بھی آباد رہے، جو سوچ رہے ہیں وہ بھی آباد رہے، جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی آباد رہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ آل محمد کو سمجھو۔ کوئی ضرورت نہیں تھی قرآن نازل کرنے کی، اور اللہ نے جتنی باتیں کی ہیں دہرا دہرا کر کی ہیں۔ قرآن آپ سمجھتے ہیں کہ کلام اللہ ہے، سکندر جعفری صاحب کلام اللہ ہے قرآن، سارے کا سارا قرآن کلام اللہ نہیں ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب ابتدا کر رہا ہوں بات کی، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ سارا قرآن کلام اللہ نہیں ہے۔ اگر قرآن کلام اللہ ہے تو یہی آیت سمجھو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا رب ارانی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ کہا ابراہیم نے تھا، یہ ابراہیم کا کلام ہے، ابراہیم نے کہا تھا نا ارانی کیف تحیی الموتى، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا پڑھنا ہے آپ نے، ایڈے آتے سونی تھا بھائی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ادھر نہ دیکھتے تو میں بھی نہ دیکھتا، آپ نے دیکھا ہے تو یہ تو آپ کا حوصلہ ہے بھی، اتنی بڑی بات قرآن کی ہو رہی ہے پھر بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ادھر ادھر نہیں دیکھتے عبادت نہیں رہتی، ادھر ادھر دیکھنے سے عبادت نہیں رہتی۔ جو سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے علم سننا ہے میں نے علم پڑھنا ہے، جنہوں نے نہیں سننا ان کو چھٹی ہے، کوئی قید نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ اب ابراہیم کا کلام ہے، ارانی میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، اللہ نے قرآن بنا کے لکھ دیا ہے ابراہیم کی بات۔ اچھا جو گھبرا گئے ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، ایک آیت جو آپ کو یاد ہے، سورہ ہود کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ انا علیکم بے حفیظ، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں۔ اب یہ بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نبیوں میں سے ایک نبی گزرے ہیں شعیب علیہ السلام، جانتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام؟ ایڈے نامور کہنا ہن نا تسا نہیں جان دے، نامور ہوندے تا تسا جان دے۔ نبی تھے اپنی بستی کے، اپنی قوم کے، اپنے گھر والوں کے، نامور نہیں تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور یہ اسی زمانے میں تھے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ کا اور شعیب علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے۔ شعیب علیہ السلام یہ ان کے الفاظ ہیں، اور شعیب کا مقام اتنا ہے کچھ لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں، اتنا مقام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بکریاں موسیٰ علیہ السلام چراتے تھے۔ جڑے سمجھدار بیٹھے ہو، نہیں قرآن ہے، کچھ کہنا چاہتا ہوں تو یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ شعیب علیہ السلام کا مقام اتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، بکریاں موسیٰ۔ اچھا جیڑا چریندہ ہی ہو کو برا نہیں لگدا پیا، تسا حیران تھے بیٹھے میں بھئی موسیٰ چریندہ ہی ہو کو کوئی فکر نہیں، تسا نبی چریندہ ہا بکریاں چراتے تھے موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی۔ اب موسیٰ 5 مقامات پر افضل ہے شعیب علیہ السلام سے۔ جناب موسیٰ اس وقت صاحب کتاب بھی تھے، صاحب کلمہ بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، اولو العزم بھی تھے، صاحب معجزات بھی تھے۔ شعیب فقط نبی تھے، شعیب علیہ السلام صرف نبی تھے، صرف
ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی صحیفہ نہیں، کوئی صاحب کلمہ نہیں، لیکن موسیٰ کے پاس 5 طاقتیں تھیں، 5 مقامات پر افضل تھے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور آج کی مجلس کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب کلمہ بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، اولو العزم بھی تھے، صاحب معجزات بھی تھے۔ شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام 5 مقامات پر افضل تھے۔ صاحب کلمہ ہونے کے باوجود موسیٰ صاحب کتاب ہو کر شعیب کی بکریاں چرا رہا ہے۔ میں نے پوچھا پالنے والے، جو 5 مقامات پر شعیب سے افضل ہے وہ بکریاں کیوں چرا رہا ہے؟ اللہ نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ شعیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ میری 12ویں حجت کا نام لیا، میں نے موسیٰ کو نوکر بنا دیا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شعیب نے ایک مرتبہ نام لیا 12ویں حجت کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شعیب نے ایک مرتبہ کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مولا نے فرمایا ہے، تفسیر کے الفاظ ہیں کہ شعیب نے ایک مرتبہ، اللہ کہتے ہیں 12ویں حجت کا نام لیا، میں نے موسیٰ جیسے نبی کو 5 عہدے بلند ہیں، اس کو شعیب کا نوکر بنا دیا۔ بکریاں چرانے والا اب حیران بیٹھے ہیں، اس زمانے میں بھی شعیب نے بقیت اللہ کہا، اللہ کا بقایا، یہ ہمارے 12ویں کا لقب ہے۔ تو پتہ چلا شعیب نے اپنے زمانے میں جو 12ویں کا نام لیا تو 12واں اس وقت بھی موجود تھا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، نام جو لے رہا ہے۔ یا علی علی، کبھی کبھی علم بھی سن لیا کرو، اس منبر سے ہر چیز سن لیتے ہو، علم قرآن بھی سنا کرو۔ اس وقت 12واں تھا تو شعیب نے نام لیا۔ اب آپ کے دل کی ٹھنڈک کے لیے جملہ بھی کہتا ہوں، چہروں کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ جس نے ایک مرتبہ اپنے زمانے میں 12ویں کا نام لیا، اس کا تو موسیٰ نوکر ہو گیا، اور جو روزانہ نام لے رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، جو انتظار میں بھی ہے، نعرہ حیدری نہیں ویلیں یا علی تا سارے آخ دیو جنت تا لگے وجہ۔ یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں، اس نے ایک دفعہ نام لیا، اور جو روزانہ نام لیتے ہیں، جڑے نیوے گھندے چپ کرتے بیٹھے رہو، میں کو لوڑ کے نہیں تاری داد دی، جو ہر وقت 12ویں کا نام لیتے ہیں، 12ویں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایسی قوم پیدا کروں گا جو میرے 12ویں کے انتظار میں روزانہ اس کا نام لے گی۔ تو جس نے ایک دفعہ نام لیا، اس کا ایک نبی نوکر بنا۔ اللہ نے کہا جو آخری زمانے میں 12ویں کا نام لیں گے، ان کی خاطر 4 نبی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ 4 نبیوں کو زندہ رکھا ہے اللہ نے، اور 4 ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ کون سے 4 آپ کو یاد ہیں؟ خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ ہی کو تو سارے جان دو، خضر بھی زندہ ہے، الیاس بھی زندہ ہے، ادریس بھی زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے۔ 4 آئیں گے ظاہر ہو کر، 12ویں کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ میں پہلے آپ کو وہاں پہنچاتا لوں جہاں میں نے گفتگو کرنی ہے، مولا سلامت رکھیں۔ 4 نبی آئیں گے، 4 نبی آئیں گے، 4 صحابی آئیں گے رسول کے، 12ویں کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، خضر علیہ السلام۔ اور اللہ نے 4 کو ڈیوٹی لگا کے رکھی ہوئی، ایسے نہیں رہتے، 2 زمین پر رہتے ہیں، 2 آسمان پر رہتے ہیں۔ میں نہ مجمع دیکھ رہا ہوں، نہ آپ کی سماعت دیکھ رہا ہوں، نہ علاقہ دیکھ رہا ہوں۔ بہت بڑی بات جو آج تک آپ نے نئی منبر سے سنی، وہ کہنے لگا ہوں۔ 2 زمین پر رہتے ہیں، 2 آسمان پر رہتے ہیں۔ خضر بھی زمین پر ہے، الیاس بھی زمین پر ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہے، ادریس جنت کے پہلے باغ میں۔ جو سمجھدار بیٹھے ہیں، خضر کب سے ہے؟ حضرت آدم کے زمانے میں بھی تھا۔ تھوڑا بولیں پھر لطف آئے گا، میں کچھ کہوں گا۔ خضر علیہ السلام آدم کے زمانے میں بھی تھا، نوح کے زمانے میں بھی تھا، موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، ذوالقرنین کے زمانے میں بھی تھا۔
آپ کو یاد ہوگا ذوالقرنین اور خضر مل کر گئے تھے آب حیات ڈھونڈنے کے لیے. ذوالقرنین نے نہ پیا، خضر نے پی لیا. موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، رسول کے زمانے میں بھی تھا، اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے. اور خضر علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ کوئی 12ویں کا ماننے والا، انتظار کرنے والا، 12ویں کی ریت میں سے اگر کسی دریا میں ڈوبنے لگے تو خضر تو نے جا کر بچانا ہے. خضر 12ویں کے نوکروں کی نوکری میں ہے. مولا سلامت رکھے. یا علی یا علی، اتنی گرمی کا نہیں جتنا پریشان ہو. خضر ڈیوٹی میں ہے 12ویں کے نوکروں کی، ڈوبنے نہیں دیتا. اور اگر کوئی ڈوب بھی جائے پھر وہ 12ویں کو نہیں جانتا. اگر جانتا ہو تو خضر مولا فرما رہے ڈیوٹی ہے، ڈوبنے نہیں دیتا. الیاس کی ڈیوٹی ہے جنگلوں میں، جنگلوں میں الیاس کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی اگر 12ویں کا ماننے والا رستہ بھول جائے اسے رستہ بھی بتانا، جانوروں سے بھی بچانا. یہ ہے الیاس کی ڈیوٹی. اب خضر زندہ ہے آدم سے لے کر اب تک ہے پڑا، موجود ہے. آنکھوں تو میں ملوا ہی دے ماتا کو جڑے حیران بیٹھے ملوا، جڑا خضر نہیں مل سکتا 12ویں کو کیا مل سکتا. اتنے تو کم از کم بڑھو جو خضر کو تو مل گھنو، 12ویں کو آپ ملا دے سی. خضر اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. اتنی طویل زندگی جو بندے ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر تمہارا 12واں ہے اور تم کہتے ہو زندہ ہے اور 1280 سال ہو گئے ہیں، زندہ ہے، موجود ہے، پردے میں ہے، تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اتنی زندگی اس کی کیسے ہو گئی؟ اتنی مدت سے کیسے زندہ ہے؟ تو اللہ نے جواب رکھا ہے کہ جیسے خضر زندہ ہے ویسے 12واں زندہ ہے. اور لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ خضر نے تو آب حیات پیا تھا اس لیے زندہ ہے. تو جواب تو مل گیا، جس نے آب حیات پیا وہ زندہ ہے اور جس کے قدموں سے آب حیات نکلا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس نے آب حیات پیا ہے وہ خضر تو زندہ ہے، اور جس 12ویں کے قدموں سے آب حیات نکل رہا ہے وہ کیوں نہیں زندہ؟ اللہ نے زندہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر غلام اتنا زندہ رہ سکتا ہے تو امام کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ 2 نبیوں کو چوتھے آسمان پہ عیسیٰ اور جنت میں ادریس، عرش سے اوپر. یہ بھی اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ کوئی شیعہ ہو سکتا ہے پرواز کرتے کرتے چوتھے آسمان پر آ جائے تو استقبال کے لیے سامنے عیسیٰ تو کھڑا ہو. میں نے علی کے شیعہ کی بات کیا، اب حیران ابھی اساؤڈ تے گھر نہیں مان سکتے یادے چوتھے آسمان تے. علی کے شیعہ کی بات کر رہا ہوں. چوتھے آسمان تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ذاتی پرواز کرے اور عرش الہی تک پہنچ جائے. شیعہ پہنچے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں. چھٹے امام تفسیر نور الثقلین ہے، قرآن کی تفسیر ہے، پہلی جلد ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں عرش کے دائیں جانب بھی علی کے شیعہ رہتے ہیں. عرش تو سا کیوں چوپ ہو؟ عرش کے شیعہ خوش ہوگا شیعہ کی بات پہ. عرش کے دائیں جملہ، اب وہ جو جملہ میں کہہ رہا تھا پہلی دفعہ سن رہے ہو وہ کہنے لگا ہوں. عرش کے دائیں جانب بھی چھٹے امام فرماتے ہیں علی کے شیعہ رہتے ہیں. عرش کے بائیں جانب بھی علی کے شیعہ رہتے ہیں. اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے علی کے شیعہ. عرش کے دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی قرآن میں اللہ نے ان کا نام کروبین رکھا ہوا ہے. جب چھٹے امام نے فرمایا مولا یہ جو عرش پر علی کے شیعہ رہتے ہیں کبھی فرش پر بھی آئے ہیں، تو چھٹے امام نے فرمایا ہاں وہ کروبین علی کے شیعہ ایک مرتبہ فرش پر آئے تھے، اللہ نے جلوہ دکھایا تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا تھا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ جو کوہ طور پہ جلوہ تھا وہ علی کے شیعہ کے نور کا جلوہ تھا جو موسیٰ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. فرمایا ایک دفعہ آئے تھے تو عرش پر بھی رہتے ہیں، چوتھے آسمان تک بھی جاتے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے ہیں. خضر زندہ ہے 12ویں کے انتظار میں، الیاس زندہ ہے 12ویں کے انتظار میں، عیسیٰ زندہ ہے 12ویں کے انتظار میں، ادریس زندہ ہے 12ویں کے انتظار میں. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد کے نام.
ایک اور صلوات پڑھ لیں. بسم اللہ. آؤ بسم اللہ. کافی ہے پڑھائیں یا ذکی صاحب پڑھیں ہے؟ اتنی محنت دے بعد دے تھا پہ سن دے ہی پہ ہوتا پڑھا حالی تو میں شروع کی تھا. چاروں نبی انتظار میں. کس کے؟ 12ویں کے انتظار میں. جو انتظار میں وہ بولے گا، وہ بھی انتظار میں ہے. اصحاب کہف بھی انتظار میں. اور ابراہیم کیا پوچھ رہے ہیں؟ پالنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. جو گھبرا گئے ہیں یہی آیت سن لے چلو. سارا کلام قرآن اللہ کا نہیں ہے، نبیوں کی بھی بات ہے، نوح کی بھی بات ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا ہے. اب ابراہیم کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اللہ دہرا کے کہہ رہے ہیں جب ابراہیم نے ہم سے کہا رب ارانی کیف تحیی الموتیٰ، پالنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان ہے لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے، میں نے بات شروع کر دی ہے. اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اچھا اطمینان قلب کے لیے چاہتے ہو، پھر 4 پرندے اکٹھے کرو. 4 پرندوں کو بلایا نبی نے، پرندے آ گئے، حلال تھے. نبی نے بلایا آ گئے. اللہ نے کہا ان کو ذبح کرو. تو سوڑ پتہ نہیں کیڑے انتظار ہے بیٹھے ہو. ان کو ذبح کرو. ذبح کیا، ان کا قیمہ مکس کرو. قیمہ ملا دیا. بات یاد ہے؟ نئی بات ہو تو پھر بولنا، یہاں تک سب کو یاد ہے. مکس کیا. اللہ نے کہا 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیں. وہ پوچھ رہے کیفا تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہے پرندے مار گوشت چوٹیوں پہ مکس کر کے رکھ دیا. کسی کا کسی میں، کسی کا کسی میں، کسی کا 4 چوٹیوں پہ رکھ دیا. اب اللہ نے کہا زمین پر آ جا، ان کی چونچ اپنے ہاتھ میں رکھنا. وہ 4 پرندوں کی چونچیں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. قرآن کا حاشیہ پڑھ رہا ہوں. اور گوشت پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا ابراہیم آواز دو. اب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اپنی زبان میں، میں ترجمہ کر کے آواز دے رہا ہوں. ابراہیم نے آواز دی، پرندہ وہی ہوگا جس کا نام لوں گا. ابراہیم نے آواز دی یا تتر. اب چونچ ہاتھ میں ہے، جہاں جہاں گوشت تھا تتر کا وہ آپس میں ملنے لگا، کھال بننے لگی، پر نکلنے لگے. ایک ایک پرندے کا نام لیتا گیا، پرندوں کا گوشت ملتا گیا، زندہ ہوتے ہوئے اڑتے ہوئے ابراہیم تک پہنچ گئے. جب پرندے زندہ ہو کر اپنی اپنی چونچوں سے مل گئے، اللہ نے کہا ابراہیم اب اطمینان ہوا، ہم ایسے زندہ کرتے ہیں. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. یقیناً آپ ساتھ ہیں. یا علی یا علی 5 منٹ تھی گئے، پریشان نہ تھی بھائی. ہم ایسے زندہ کرتے ہیں. اچھا اس کی تصدیق میں ایک اور نبی ہے جن کا نام ہے عزیر پیغمبر. اے بھی نام ورکہ نہیں اتنا جو تساں جان دے ہو. عزیر پیغمبر ہے، اپنے گدھے پر سوار ہے. ایک بستی کے قریب سے گزرے، وہ دیکھا بستی الٹی پڑی ہے. پٹھی تھئی پئی ہے، جے کو پٹھی تھئی ہوئی بستی سمجھ نہ آوے وہ سیون لگا ونجے. اتھا پیغمبر کی تھی ہے، اتھا کلندر کی تھی ہے. ہائے ہائے ہائے، کہاں نہیں کوئی روحانیت والے بیٹھے لو. مولا سلامت رکھے. اتھا پیغمبر کی تھی، اتھا کلندر کی تھی ہے. اللہ کروا کے دکھائے علی دشیئے کلو کام نبیے آلے، کروا کے دکھائیں. یا علی یا علی. عزیر پیغمبر ڈٹھا بھی وستی پٹھی ہے، بندے موئے پہن سارے دے سارے. گال یاد رکھائے وہ آیت علی کیفا تحیی الموتیٰ، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. بستی میں دیکھا اور دیکھ کے پالنے والے یہ تو سارے مر گئے ہیں. ساری بستی الٹ گئی، مر گئے، ہڈیاں اور وہ مدت ہو گئی، یہ پرانے ہیں. کیفا تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کہہ کے چند قدم آگے چلے، بھوک محسوس ہوئی. بھوک. گدھے سے نیچے اتر آئے. نیچے اتر کے گدھا اپنا باندھا درخت کے ساتھ، وہیں ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے دسترخوان کھولا اور کھول کے کھانا نکالا. کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تھے یا موت آ گئی؟ کھانا وہیں کا وہیں رہ گیا. موت آ گئی. موت آ گئی اور مر گئے. جڑے بیٹھو حیران. اللہ سے پوچھا تھا کیفا تحیی الموتیٰ، مر گئے.
موت آئی. اللہ نے پھر اٹھایا. جب اٹھایا تو اللہ نے پوچھا عزیر کتنی دیر سویا ہے؟ وہ کہ میرا اللہ شاید ایک پہر ستا. اللہ کے ہیں آخر میرا اللہ شاید 2 پہر ستا. اللہ کے انظر اللہ الطعام اپنے کھانے کی طرف دیکھ کوئی کھانا شانا نہیں. انظر علی الحمار اپنے گدھے کی طرف دیکھ. اب نبی نے دیکھا نہ کھانا ہے نہ گدھا ہے. پھر اللہ نے پوچھا کتنی دیر سویا ہے؟ کہا پالنے والے شاید 1 دن پورا سویا ہوں. اب جو کہتا ہے میں علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہوں, کربلا کی زیارت بھی کرنی ہے, علی کا شیعہ بھی ہوں, ذرا سر اٹھانا بات باریک ہے اور میں اشارہ کروں گا. کہا کتنی دیر سویا؟ کہا پالنے والے شاید 1 دن سویا ہوں. اللہ نے کہا نہیں عزیر تجھے 100 سال ہو گیا تو سویا ہوا ہے. اب ذرا کھانے کی طرف دیکھ. دیکھا تو کھانا ذرات سے ملنے لگ گیا اور کھانا بن کے سامنے آ گیا. فرمایا اب گدھے کی طرف دیکھ. اب جو گدھے کو دیکھا ہڈیاں جڑنے لگ گئی, گوشت چڑھنے لگ گیا, کھال چڑھ گئی. گدھا بھی زندہ ہو گیا, نبی بھی زندہ, گدھا بھی زندہ. اللہ نے قرآن میں پریکٹیکل کر کے زمانے کو سمجھایا. چاہے نبی کے ساتھ سویا ہو, اللہ سال بعد اٹھائے تو نبی نبی ہوگا, گدھا گدھا ہوگا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ نے تجربہ کر کے قرآن میں بتایا ہے کہ 100 سال گزر گئے. 100 سال گزر گئے ہیں. اب جو اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اب جو اللہ نے اٹھایا ہے مولا آپ کو آباد رکھے. آپ کے حصے کی ہو گئی ڈیوٹی. اب جو اٹھایا ہے نبی نبی تھا. آپ بھولے نہ کرو کہیں گالتے. اے تا اٹھائیں جتھا بھی ہے جو ہے وہاں نکل سی. اللہ عادل بھی ہے, منصف بھی ہے. تاکہ گال یاد ہو سی کہ شہباز قلندر نے ایک بندے کو قتل کی تا جڑا مبغض علی ہے, دشمن علی ہے. راجے آکے پوچھا تے بندہ قتل کیتے؟ وہاں کے قبر پٹ کے دیکھیں میں تا کوئی بندہ نہیں قتل کیتا. پکڑتے قبر تے گھنین, قبر جو کھٹتے ڈٹھے بندہ نہیں کتا مویا بیا. مولا سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے. میں ڈٹھے میسم کو پڑھ دے ہوئے تو صحیحوں کو جو سن دے ہوئے علم کہیں نہیں سن دے. امیر کائنات مسجد اچ بیٹھن کوفے دی مسجد اچ ایک بندہ وچ اٹھی کھڑے. ایک بندہ اٹھی کھڑے پکھا آوے سی. اے ٹھڈ ڈھیرے جڑی میں پڑھ دا بیٹھا. میں کو تا برف دا ماحول نظر دا پہ. گرمی ہوں کو لگے جن دے اندر علی نہ ہوئے. بندہ اٹھی کھڑے تے اٹھی کے آکھے یا علی وڈے دعوے کریں دی, وڈیاں گالی کریں دی. او شام میں جو ایک دشمن بیٹھی ہوں کو تا مار نہیں بھی سکدا, ہوندے نال تا لڑدا نہیں بھی, ڈر کے بیٹھی کوفے تے دعوے اتنے وڈے کریں دی. علی کو جلال آئے. مولا دیکھ کے دیں چپ کتے آ. مولا ہوں کو آکھے ہوں کو چپ کتے آ. ہون علی جو آکھے کتے آ وال جو لوگیں ڈٹھے کتا بن گئے. کپڑے ڈھائے گئے جنس بدل کے کتا بن گئے. اور جو کتا بنے کتے دا کیا کم مسجد ہے. بندے مارے کہیں کھلا مارے کہیں حقلیس باہر کڑھے. باہر جو آئے ہون تو سا سیانے بیٹھے ہوئے تاکو پتہ ہو سی کہ محلے چ علاقے چ وسطی چ کوئی نما کتا آونے نا پر پرانے کتے بھونک دے ضرور ہیں نکو, لڑ دے ضرور ہیں ہوندے نال, جھگڑا ضرور کریں دیں. مولا سلامت رکھے. اے مسجد تو باہر نکلے کتے پچھو پہ گئے. کوئی بھونکے کہیں چک پاتے کہیں گوشت بوٹی کڑ گھی دیئے. زخمی تھی گئے زخمی. ہاں کتا شعور ہس پیا. جیڑے سمجھدار بیٹھو. ہاں کتا شعور ہس پیا. زخمی تھی تے خون لہو لہان تھی تے زخمی تھے اپنے گھر دے پچھو. کتے بھی پچھو بندے بھی پچھو ویندے پہنے بھجدہ ویندے بھجدے اپنے گھر دے دروازے تے آگے. گھر دی سنجان ہس بھاویں کتا بنیں گے. گھر دی سنجان ہس دروازے تو اندر داخل تھے. دروازہ کھلیا پہ آئی لوگ سارے پچھوں دروازے تے. کتا اندر وردے اپنے بسترے تے وانتے بہے تھے. بسترے تے بیٹھے تے ہندی بیوی جیڑی گھارے چ روٹی پکائیں دی پئی ہی. ہی کو ڈٹیس تے دیکھ کے کھلا چاہتیس کہ میرے شوہر دے بستر تے کتا کے بہ گئے. اے مارن دا
ارادہ کیتے بلہیک مارن دا ارادہ کیتے یا دروازے تو ایک ضعیف بندہ دیکھ کیا دے بی بی ماری نا کتا نہیں تیرا شوہر ہے ایک کھلا مار کے آدھی ہے کتا بن گئے علی کتا نہیں بھو گیا مولا ہاتھ سلامت رکھ مولا سلامت رکھ ہی رکیں دی جاتے کھلا مارے وہاں کہ کتا بن گئے علی کتا نہیں بھونکیا کیفا تو ہی الموتا یاد ہے یا کہنا بس آخری گال فضیلت دی گرمی یہ دادا انتظار نہ کرواما گھبرا گئے اللہ کو پوچھے ابراہیم کیفا تو ہی الموتا مردے کو کیویں زندہ کریں دی مسجد نبوی ہے رسول اللہ بیٹھن گال موضوع دے نار راسی مقصد ہوئے موضوع پڑھنا چاہیدہ ہے اڈو دی مار کے نہیں وجنا چاہیدہ مسجد نبوی بھری پئی ہے رسول اللہ بیٹھن مسند تے 50 بندے آئی یمن سے جڑے سریکی چی اتنا بولیں دو تو میں اپنی اردو ایچ نہ پڑھا ہاں میں کیوں اپنے چینج کریں نہ رہا 50 بندے آئی یمن سے شاہ صاحب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سام بن نوح دا پتر ہی سام سارے جان دو جڑے چپ کیتی بیٹھو تو دا ہی جان دو سام بن نوح علیہ السلام ان میں سے ان کی نسل سے 50 بندے آئے 50 بندے آئے مسجد نبوی میں رسول اللہ سے ملاقات کی ملے رسول اللہ سے ملنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے آپ کا بھی کوئی وصی ہے یہ ہے کہ ہے نہیں ختم ہوئی تھی یا دروازے سے علی داخل ہوئے ہائے ہائے مولا سلامت رکھے دروازے سے امیر المومنین داخل ہوئے حسنین کے بابا زہرا کے شوہر داخل ہوئے علی نے رسول نے فرمایا پوچھو کیا پوچھ رہے تھے کہا یا رسول اللہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے آپ کا بھی کوئی وصی ہے فرمایا حوضہ وصی و خلیفتی پلٹ کے دیکھو یہ علی میرا وصی بھی ہے میرا جانشین بھی ہے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے علی آئے اور آ کر رسول سے مل کر بیٹھ گئے رسول نے فرمایا یا علی آپ کی ہی بات ہو رہی تھی آپ کی ہی بات ہو رہی تھی آئیے بیٹھ گئے اب رسول نے شروع کیا یہ میرا بھائی علی وہ ہے یہ میرا بھائی علی وہ ہے یہ علی وہ ہے پڑھ میں رہا ہوں میری طرف دیکھیں جو پڑھے گا میرے بعد پڑھے گا یہ میرا بھائی علی وہ ہے یہ میرا بھائی علی وہ ہے میں محنت ضائع کریں دو تو میں آخری دفعہ آیا وال نہ ہو سا یہ میرا بھائی علی یہ ہے 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 فضائل بیان شروع کیے علی وہ ہے علی وہ ہے علی وہ ہے علی وہ ہے جو گھبرائے بیٹھے ہو ایک جملہ کہہ بھی دیتا ہوں جو رسول نے کہا یمنیو یہ میرا بھائی میرا وصی علی وہ ہے جس کے نام کی وجہ سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی ہے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا سلامت رکھے اس کے نام کی وجہ سے آدم کی تو میرا علی یہ ٹائم نہیں ہے میرا علی یہ خطبہ ہے پورا میرا علی یہ ہے جب اتنی بات کی تو 50 بندوں نے چہرہ رسول سے پھیر کر علی کی طرف کر لیا اور وجہ اللہ کو دیکھنے لگے اب رسول نے ان کا پھرتا ہوا چہرہ دیکھا خاموش ہو گئے رسول نے فرمایا پوچھنا کیا چاہ رہے تھے تم کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کیفا تحیی الموتا ابراہیم نے کہا کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کہا یا رسول اللہ پوچھنا تو آپ سے تھا مگر آپ نے اتنی تعریف کی ہے اپنے وصی کی اتنے فضائل بتائے ہیں اگر اجازت ہو تو علی سے نہ پوچھ لیں جو سمجھدار بیٹھے مولا سلامت رکھے اگر اجازت ہو تو علی سے نہ پوچھ لیں رسول نے فرمایا پوچھ لو علی سے پوچھنا بھی میرے سے پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو اب انہوں نے چہرہ رخ بدلا اور علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا علی ہم 50 لوگ یمن سے آئے ہیں ہم سام بن نوح کی اولاد سے ہیں مولا فرماتے میں جانتا ہوں یا علی ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں سام بن نوح سے ملوائیں ہمیں سام بن نوح سے جو موضوع کے ساتھ چل رہا ہے ہمیں سام بن نوح سے ملوائیں امیر کائنات نے فرمایا جانتے ہو سام کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا کہا یا علی 5000 سال ہو گئے کہا یہ جانتے ہو کہا جانتے ہیں علی نے مسکرا کر کہا سام کو مسجد نبوی میں ملنا چاہتے ہو یا یمن میں ملاؤں تمہیں ہائے 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 مولا سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے یہی ملنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر یمن میں ملنا چاہتے ہو انہوں نے کہا یا علی یمن تو بہت دور ہے کون آئے کون جائے یہی ملنا چاہتے ہیں جتنا بھی رشک کرو اس بات پر علی تمہارا امام ہے
یہی ملنا چاہتے ہیں۔ علی نے مسند کو چھوڑا، محراب میں آ کر انگلی رکھی۔ جو بیدار بیٹھے ابراہیم نے پوچھا تھا رب ارانی کیف تحیی الموتی، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ علی نے محراب میں آ کر انگشت شہادت رکھ کے کہا میں ابو تراب ہوں، تو تراب ہے، میری امانت واپس کر۔ زمین پھٹی، ایک ہستی باہر آئی، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، انا سام بن نوح انت غلامک۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت ہو، یا امیر المومنین میرا سلام ہو، میں سام بن نوح ہوں، مولا سلامت رکھے۔ راضی ہو سے میں سام بن نوح ہوں اے امیر المومنین۔ ابراہیم نے کہا تھا رب کیف تحیی الموتی، علی نے کر کے دکھایا کہ کیسے کرتا ہے، اتنی عظمت کا مالک ہے۔ اور پوتا 34 سال خون روتا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ پہلی ہائے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بی بی سیدہ کی مہر سے نکلتی ہے، جو بے ساختہ پہلی ہائے نکلتی ہے، یہ بی بی کی دعا ہو تو نکلتی ہے۔ اتنی عزت اور عظمت کے مالک، پوتا بھی علی ہے، مگر 34 سال خون روتا رہا۔ منہال میرے مولا کے پاس آیا، میرا اپنا مزاج ہے، آپ جیسے سنتے ہیں ویسے سن لیں، مصائب میں کوئی منت نہیں ہے۔ منہال نے آ کے کہا میرے مولا 34 سال گزر گئے ہیں آپ کو، خون روتے روتے، رونے کے دن ہیں عزادارو، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا۔ مولا 34 سال گزر گئے خون روتے روتے، مولا اب تو رونا بند کر دیں۔ منہال کا یہ رہنا تھا یا سید سجاد کی چیخ نکل گئی، تڑپ کے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ خود تو فرماتے ہیں قتلنا عادتن و شہادتنا کرامتن، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت میں ہماری عظمت ہے۔ کہا منہال یہ تو ہم کہتے ہیں مگر انصاف کر، قتل ہونا ہماری عادت ہے، ماں بہنوں کو بازار لے جانا تو ہماری عادت نہیں۔ اور منہال کبھی کسی بازار میں میری ماں ساتھ تھی، اجرکم علی اللہ، کبھی کسی بازار میں میری ماں ساتھ تھی، اجرکم علی اللہ۔ 34 سال خون رونا کوئی عام بات نہیں ہے، ایسے نہیں خون رویا جاتا۔ وہ 34 سال رویا ہے اور 12واں آج تک رو رہا ہے۔ 1280 سال ہو گئے، کچھ تو ایسا دیکھا تھا جو اتنا خون روئے۔ اور جب بھی منہال یا مولا کا صحابی مفضل یا ابن منظر مولا سے پوچھا کرتے تھے مولا کہاں زیادہ دکھ ہوا، ایک جملہ کہنا ہے، ذاکروں کی موجودگی میں بڑے مصائب خان ہیں لیکن نام لکھوانے کے لیے ایک جملہ کہنا ہے، مولا کہاں زیادہ مصیبت ہوئی، کربلا میں بابا کے لاشے پر، اکبر کی برچھی پر، عباس کے بازووں پر، قاسم کے ٹکڑوں پر، شام غریبہ میں۔ بابا کب ہوئی مولا؟ کوفے میں ہوئی، کوفے کے بازار میں۔ کہا مولا خون جو رو رہے ہیں سب سے زیادہ جو علی کے شیعہ بیٹھے ہو، تکلیف کہاں ہوئی عزادارو؟ تڑپ کے سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ اب منہال نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کربلا تکلیف نہیں ہوئی، کوفہ نہیں ہوئی، شام میں کیسی تکلیف ہوئی؟ کہا منہال اس وقت مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب میری 4 سال کی بہن معصومہ میرا دامن پکڑ کے کہتی تھی سجاد شمر سے کہے پشت پہ مارے منہ پہ نہ مارے، یہ تازیانے مارتا ہے میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔